بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت؟ فقال نعم۔ قال بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں کسی مریض بیمار انسان پر دم کرنے کی ایک دعا کا ذکر ہے، اور یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کے یہی دعا پڑھ کر کے آپ پر دم کیے تھے، تو اس اعتبار سے اس دعا کی بڑی اہمیت ہے کہ کسی مریض بیمار انسان پر اس دعا کو پڑھ کر کے دم کیا جائے، اور دعاؤں کو پڑھتے وقت کبھی بھی طاق عدد میں دعائیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دعا کی خصوصیت ہے کہ اس دعا کا آغاز اور اختتام دونوں اللہ کے نام سے ہے۔ دعا کا شروع کا حصہ بھی اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اختتام بھی اللہ کے نام پر، اور ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے ہوتا ہے تو اس کام میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا کہ آپ کی حالت کو دیکھا تو دیکھ کر کے پوچھا خیریت دریافت کرتے ہوئے، کیا آپ بیمار ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو اس وقت یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھ کر کے آپ پر دم کیے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ دیکھیے یہاں پر شروعات بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے یہ دعا شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر دعا ختم ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں ہر شر سے، ہر نفس کے شر سے، جو بھی جاندار ہیں ان کے شر سے، اور ہر طرح کی تکلیف سے، مریض کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو اس سے، اسی طرح سے حاسد کی بری نظر سے، اگر کوئی حاسد ہے، حسد کرنے والا، جلنے والا، تو اس کی بری نظر لگ سکتی ہے، تو اس بری نظر سے بھی بچنے کے لیے اس دعا میں دعا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد، ہر نفس کے شر سے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے، اور حاسد کی بری نظر سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، بسم اللہ یرقیک، میں اللہ کا نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل ہیں، کتاب و سنت سے دلائل، عقلی دلائل، یعنی ایک انسان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ سارے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے تھے, بازار میں جاتے تھے ضرورتوں کے لیے, اور کبھی آپ بیمار پڑ جاتے تھے, آپ کے زندگی میں کاروائیاں ہوتی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار پڑنا, بیماری سے متاثر ہونا, یہ بھی آپ کے بشر ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ بیمار پڑتے تھے. آپ پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کرا دیا اور جادو کا اثر آپ پر ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. اس وقت بھی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان دو صورتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہو گیا تھا اس کا علاج کرا گیا. جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, اور اس نے جادو میں 11 گرہیں لگائی تھی, تو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی, اور جیسی ہی سورت کی تلاوت ختم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بالکل پرسکون محسوس کر رہے تھے. تو اس وقت بھی جب آپ پر جادو کا اثر کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہ 2 صورتیں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیے اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑتے تھے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے, ایک انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ تھے, معاذ اللہ, یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ سے عقیدت اور محبت کے نام پر بہت ساری باتیں سماج میں مشہور ہیں. لولاک لما خلقت الافلاق, اگر خود محمد نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. یہ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قائم کی گئی ہے, بنائی گئی ہے. اس قسم کے خرافات آج سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر آج بنا لیے گئے, تو ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صفات دیے ہیں, جن صفات سے متصف کیا ہے, جو خصوصیات آپ کے ہیں, آپ کی منقبت کے لیے, آپ کی عظمت کے لیے, وہ کافی ہیں. الگ سے ہمیں کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے, اور ایک انسان کے ساتھ جو مسائل پیش آتے تھے وہ مسائل آپ کے ساتھ بھی پیش آتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض پر, بیمار انسان کے, جہاں دوا کرانے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں تم علاج کراؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی لا علاج بیماری پیدا نہیں کی ہے. دنیا میں کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر میڈیکل سائنس ترقی نہ کرے اور کسی بیماری کو لا علاج ثابت کر دے کہ یہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے, پھر انسان ترقی کرے, ٹیکنالوجی بڑھے, پھر اس کا علاج ڈھونڈ لیا جاتا ہے, پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے, ہمارے عقل اور فہم کی کمی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو. تو علاج کرانے کا بھی حکم ہے, اور دوا کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں میں بھی اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے, خاص طور پر جو معصور اور مسنون دعائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار انسان پر پڑھتے تھے, بیماری سے علاج اور شفا کے لیے ہمیں ان معصور اور مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, خود اپنے اوپر پڑھنے کے لیے, اور گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ان معصورہ دعاؤں کو پڑھ کر کے ہم دم کریں, علاج کریں. اس لیے کہ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے اور اس میں بڑی برکت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تو جبریل علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے, سورتوں کے ذریعے آپ پر دم کر کے علاج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو دعا پڑھ کر کے دم کیا گیا آپ کا. تو لا باس بالرقا ما لم تکن شرکن, جب تک شرکیہ طریقے سے دم نہ کیا جائے, دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ہیں ان کے ذریعے سے مریض پر دم کیا جائے, ضرور اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.